عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر اور معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے۔ جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ اور اپنے منہ کی طرف لے گئے، یعنی وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور بے شک جس راہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
سابقہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے واقعات سے اپنی امت کو ڈرائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود کی ہلاکت و بربادی، یعنی یہ تمام واقعات ہم سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر کس طرح کے عذابات نازل فرمائے، قوم سمود کو کس طریقے سے ہلاک کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو ان سابقہ لوگوں کے واقعات سناؤ، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے۔ ان تینوں امتوں کے بعد کچھ امتیں ایسی گزری جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمیں ان کے بارے میں اصلاً کوئی خبر نہیں پہنچی۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ غصے میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹنے لگے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب اللہ سن کر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے۔ غرض یہ کہ ان کی غرض یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی انکار کی ادا تھی، اس غرض سے کہ انکار کی ادا سے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کے اوپر رکھ دیے۔ قالت رسولهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبین۔ ان کے رسولوں نے فرمایا، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، تو تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے فرمایا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کر رہے ہو جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ یہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی اور نقلی دلیلیں تو انتہائی ظاہر ہیں۔ وہ تمہیں اپنی اطاعت اور ایمان کی طرف بلاتا ہے تاکہ جب تم ایمان لے آؤ تو حقوق العباد کے علاوہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دے اور تمہاری مقررہ مدت پوری ہونے تک تمہیں عذاب کے بغیر زندگی کی مہلت دے۔ قوم نے جواب دیا، تم تو ظاہر میں ہمیں اپنی مثل معلوم ہوتے ہو، پھر کیسے مانا جائے کہ ہم تو نبی نہ ہوئے اور تمہیں یہ فضیلت مل گئی؟ ان کافروں نے یہ کہا کہ ہم نبی نہیں ہوئے اور تم کیسے نبی ہو گئے؟ تم اپنی باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرنے سے رک جائیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں۔ تم کوئی واضح دلیل لے آؤ جس سے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہو، سچائی ثابت ہو۔ ان کا یہ کلام عناد اور سرکشی کی وجہ سے تھا، اور باوجود یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نشانیاں لا چکے تھے، معجزات دکھا چکے تھے، پھر بھی انہوں نے نئی دلیل مانگی اور پیش کیے ہوئے معجزات کو کالعدم قرار دیا۔ قالت رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے پاس لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قالت لہم رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کافروں نے اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تو رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام نے انہیں جواب دیا، اچھا یہی مانو کہ ہم واقعی ہی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور نبوت و رسالت کے ساتھ اسے برگزیدہ کرتا ہے اور اس منصب عظیم کے ساتھ مشرف فرماتا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل اور معجزہ تمہارے پاس لے آئیں۔ اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی دشمنوں کے شرور کو دور کرتا ہے اور اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔